السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ ہم نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز یا مغلوب کیے ہوئے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 60 سورۃ الواقعہ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورۃ الواقعہ کے بارے میں پہلے یہ بات عرض کی جا چکی کہ اس میں بنیادی طور پر اللہ کریم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان 3 گروہوں کے حوالے سے، یعنی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون الاولون، جو بہت بلند درجات والے ہیں، وہ جنتی، عام جنتی اور پھر جہنمی۔ تو ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کی جو ابتدائی حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس صورت کا نام الواقعہ ہے، اور واقعہ سے مراد وقوع پذیر ہونے والی ہے، اور وقوع پذیر ہونے والی جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے وہ قیامت ہے۔ تو گویا قیامت کو سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے دنیا میں، کوئی اوپر کوئی نیچے، کتنے طبقات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور قیامت والے دن صرف 3 گروہ رہ جائیں گے، باقی بلندیاں پستیاں سب برابر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کر کے کہ پہلے گروہ کو کیا ملے گا، پھر دوسرے کو کیا ملے گا، پھر تیسرے کو کیا ملے گا، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ خاص طور پر جو آیت نمبر 57 سے آنورڈز ہے، اس میں اللہ کریم نے توحید کے دلائل دیے ہیں اور امکان آخرت کے دلائل دیے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ایک توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مختلف گروہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ توحید کو ماننے والے ہیں، جو توحید پر چلنے والے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، اور جو لوگ توحید کو ماننے والے نہیں ہیں وہ لوگ جنتی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا کہ ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، شرک کبھی کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بار بار قرآن نے توحید کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہاں بھی توحید کے دلائل بھی ہیں، اور وہی دلائل امکان آخرت کے دلائل بھی ہیں کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں وہ بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرما دیے۔ تو 4 بڑے بڑے دلائل یا 4 بڑی بڑی دلیلیں اس موقع پر اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو اس سے ماقبل کی آیت میں ہو چکی کہ فرمایا کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ کیا تم نے دیکھا کہ جو انسان کا سلسلہ تناسل چلتا ہے، اور جس سے آگے اولاد، پھر در اولاد، پھر در اولاد، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا سے آگے جو سلسلہ چلا، اور آج تک جو ہے وہ سلسلہ تناسل، نسل کو آگے بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، افرأیتم، کیا پھر تم نے دیکھا ہے؟ یعنی مجھے بتاؤ کیا کہ انسان جب تخلیق پاتا ہے تو وہ ایک حقیر قطرہ آب ہی تو ہوتا ہے جو ٹپکا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس حقیر قطرہ آب سے جو ایک پورا انسان، جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اانتم تخلقونہ، کیا اس کو تم نے خود بنایا ہے، تم نے تخلیق کیا؟ ام نحن الخالقون، یا پھر ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی دلیل کی ایکسٹینشن میں
کہ نحن قدرنا بینکم الموت، پیدا بھی ہم نے کیا ہے اور تمہارے درمیان موت کو بھی ہم نے خود مقرر کیا۔ وما نحن بمسبوقین، اس سارا نظام بنانے کے لیے موت اور حیات جتنا نظام ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا یہ پورا کارخانہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں جو موت مقرر کی ہے وہ بھی ہم نے کی ہے، پیدا بھی ہم کرنے والے ہیں، موت بھی ہم نے مقرر کی ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں، ہرگز عاجز نہیں۔ سابق ہوتا ہے آگے بڑھنے والا جو غالب آ جائے، اور مسبوق وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ تو وما نحن بمسبوقین، ہم جو ہیں یہ مغلوب ہونے والے نہیں ہیں یا عاجز ہونے والے ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہ جو با ہے بمسبوقین، اس میں جو با ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ یہ با زائدہ آ جاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ زائدہ کسی مقصد کے لیے آتی ہے، یہ صرف ایک قاعدے اور اصول کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور جب بھی ما نافیہ کے ساتھ با زائدہ آ جائے تو اس میں تاکید کا پہلو ہوتا ہے اور اس میں حصر پایا جاتا ہے، گویا مسبوق کے اندر جب حصر پایا جائے گا یا اس کے اندر تاکید ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہرگز مغلوب نہیں ہے، کسی صورت مغلوب نہیں، وما نحن بمسبوقین۔ تو یہ سارا نظام اللہ نے خود بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع پر اللہ عاجز ہو جاتا ہے تو کوئی چیز، آدمی جیتا جاگتا انسان جو ہے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جیسے ہم عاجز ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے عزیز، ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین یا ہمارے دوست جو ہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، ہم تو مسبوق ہوتے ہیں، ہم تو عاجز ہوتے ہیں، ہم تو مغلوب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کسی صورت میں مغلوب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام اس کو موت اور زندگی کا کارخانہ بناتے وقت اس کو کوئی چیز جو ہے وہ مجبوراً کرنا پڑی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبوراً نہیں کرنا پڑی، سارا نظام اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کھلا نہیں سکتا اس لیے اس نے موت کا وقت مقرر کر دیا، ایسا نہیں۔ ساتھ یہ فرماتا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سب کو موت آنی ہے۔ موت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی باری مقرر ہے، کب کس نے جانا ہے یہ مقرر ہے، لیکن وہ درمیان میں سے وہ جس کی موت آ جاتی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور باقی ویسے کہ ویسے نظام زندگی چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارا نظام بنانے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نہ کوئی مجبوری تھی، نہ ہم مغلوب تھے، نہ کسی وجہ سے کوئی چیز ہمارے سر پر چڑھی ہوئی تھی یا کسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے تو ہم نے اس کو اپنی مجبوری کے تحت ایسا بنا دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موت آئی ہے تو خالص اللہ کی حکمت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کی وجہ سے آئی۔ کوئی چیز بنی ہے، کوئی اس دنیا میں آیا ہے، نہ بہانہ اور اتفاق ہوتا ہے آنے میں، نہ بہانہ اور اتفاق ہوتا ہے جانے میں۔ ہمارے حوالے سے اتفاقات ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک اتفاقی حادثہ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اور ہم پھر اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ حادثہ نہ ہوتا تو یہ بچ جاتا۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بریک لگ جاتی تو شاید یہ بڑے حادثے سے بچ جاتے، اس کی جان بچ جاتی، یہ ہو جاتا، ہاسپٹل جلدی پہنچ جاتا، اس کی جان بچ جاتی۔ ہزارہ اتفاقات، اور ان سارے اتفاقات کو ہم بڑا وزن دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتفاق اگر اس طرح نہ ہوتا، اس طرح ہو جاتا تو یہ شاید بچ جاتا۔ یہ سارا کا سارا اتفاقات کا جو نظام ہے اور یہ بہانے بننے کا جو نظام ہے، یہ انسانوں کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی اتفاقات کی ضرورت ہے، نہ کسی ایکسیڈنٹ کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات وقوع پذیر ہوتی ہے ایکسیڈنٹلی، اور کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کرتا ہے، جن کو زندہ رکھتا ہے اور جن کو اس دنیا سے لے جاتا ہے، سارا کا سارا اللہ کے ایک نظام کے مطابق ہوتا ہے، اور کوئی چیز اللہ نے مجبوری بھی نہیں کی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو آخرت وقوع پذیر ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے نظام کے تحت ہو رہی ہے، اور جو آخرت اللہ نے رکھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت رکھی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں
بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، دنیا کا نظام بہت ظالمانہ ہے، لوگ اپنے اپنے طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر کوئی تو ہو جو ان کو پوچھنے والا ہو، کوئی دن تو ہو جس دن یہ سارا حساب ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہوئی ہے۔ اس سارا نظام بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ مغلوب اور عاجز نہیں ہے۔ کیوں؟ کس بات سے عاجز نہیں ہے؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس بات سے عاجز اور مغلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہو گیا ہے۔ کس بات سے؟ عَلَىٰ، اس بات سے، أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ وہ تمہارے جیسے لوگوں سے بدل ڈالے۔ أَن نُبَدِّلَ، یہ کہ ہم بدل ڈالیں، أَمْثَالَكُمْ، تم جیسے لوگوں سے، یعنی تمہارے ہی جیسے لوگ اور لے آئے اللہ تعالیٰ، پہلے لوگ ختم کر دے، اس جیسے اور لوگ لے آئے۔ اور یہ تبدیلی کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی مجبوری ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ عاجز ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ ہو۔ وَنُنشِئُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کر دے، سر نو پیدا فرما دے، فی ما لا تعلمون، ایسی شکلوں میں اور ایسی صورتوں میں جو تم نہیں جانتے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بندر یا خنزیر بنا دے، بالکل ایک نئی شکل بنا دے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مغلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ چاہے تو ایک طرح کے لوگوں سے دوسری طرح کے لوگ لے آئے، قوموں سے قوموں کو بدل دے، افراد سے افراد کو بدل دے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ہی گھر میں جو ہے وہ رات کو وفات ہوتی ہے، اگلے دن صبح جو ہے ان کے کسی بچے بہن بیٹی کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک فرد جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، اور ایسے ہی کوئی خاتون فوت ہوتی ہے، کوئی بچی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مرد فوت ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک نیا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ مسبوق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، تم جیسے لوگوں سے بدل ڈالے، اور اس کو تم جیسے لوگوں سے بدل ڈالنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے، اور تباہ و برباد کر کے اس کی جگہ نئی قوم لے آئے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ چاہے تو وہ تباہی و بربادی کر دے، تمہارے ہی جیسے لوگ نئے لے آئے۔ وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی صورتوں میں دوبارہ پیدا کر دے، از سر نو پیدا کر دے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکل بگاڑ کے بندروں جیسی بنا سکتا ہے، جیسے ماضی میں ہوا، اللہ تعالیٰ خنزیروں جیسی شکل بنا سکتا ہے جیسے ماضی میں ہوا، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے حلیے شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سلب کر سکتا ہے، اور ایک ہی شخص جو بہت باصلاحیت ہے وہ کسی بھی وقت میں انتہائی بے صلاحیت اور بے بس ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور ایک نئی صورت میں پیدا کر سکتا ہے جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ ما لا تعلمون، تم جانتے ہی نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ، یہ سارے کے سارے آپشن اللہ کے پاس کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار بھی ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اگر تمہیں ان ساری باتوں کے بارے میں کچھ شک ہو کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شکلیں بگاڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ شکلیں مسخ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دنیا سے لے جا کے ان کی جگہ نئی قوم لے آ سکتا ہے، اگر ان ساری باتوں کے بارے میں کوئی شک ہو تو اپنی پہلی تخلیق کی طرف دیکھ لو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تم جان چکے ہو، النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، جو پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو جان چکے ہو نا۔ یعنی کیسے کیسے، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا تھا کہ جو تم صرف ٹپکاتے ہو ایک قطرہ، حقیر قطرہ آب، اس کو پیدا کون کرتا ہے؟ اس سے ایک جیتا جاگتا انسان کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ تو تم اپنی تخلیق جان چکے ہو، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ اگر جب اللہ نہ چاہے کہ بچہ پیدا ہو تو میاں بھی موجود ہوتا ہے، بیوی بھی موجود ہوتی ہے، سارا نظام، سارا سسٹم موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے معالج جو ہیں وہ علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں، نہیں پیدا ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی دفعہ پیدائش کا سارا نظام تم سمجھ چکے ہو، تم جان چکے ہو کیسے پیدا ہوتا ہے انسان۔ اللہ، اور اس میں جب اللہ نہ چاہے
تو جو مرضی کر لو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ جان چکے ہو کہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس سے جان چکے ہو؟ پہلی دفعہ پیدائش سے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فلولا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پہلی دفعہ جب پیدا کرنے کے نظام کو تم نے سمجھ لیا کہ مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے، خالق کو معلوم ہے، خالق کے ہاتھ میں ہے، اس نے پیدا کرنا ہے نہیں کرنا، وگرنہ ساری دنیا مل کے وہ انسان پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ سارے مل کے پوری کائنات کے انسان، سائنسدان، بڑے بڑے جو ہے ٹیکنالوجی رکھنے والے سب مل جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ چیلنج ہے۔ تو جب یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو انسان کا پیدا کرنا تو بہت ہی بعید ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم یہ جان چکے ہو اپنی پہلی تخلیق کیسے ہوئی ہے، ظاہر اللہ نے کی ہے۔ تو جب پہلی تخلیق، یہ اصل میں یہ وہ دلائل ہیں سبحان اللہ کہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی تاریخ کے کسی بھی مشرک نے یا کسی بھی جن کو شریک بنایا گیا اللہ کا، ان میں سے کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں کرتا ہوں۔ یعنی جس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بہت سب سے بلند رب ہوں، جس نے یہ بھی کہا تھا اس نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ پیدا میں کرنے والا ہوں۔ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بارش میں برساتا ہوں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ پودے میں اگاتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ جو اگر کسی کا دماغ چلا تو اس نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ یہ فطری قوانین ہیں اور فطری قوانین کے تحت انسان آتا ہے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم میں ایک طبعی نظام ہے، اس طبعی نظام کے اندر ہم انسان پیدا ہوتا ہے اور چلتا 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 جیسے مشین کا ایک پرزہ ہے اور وہ چلتے چلتے اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے کہا ہے جنہوں نے باری تعالیٰ کا اور وجود باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے، انہوں نے یہ تو کہا ہے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا اور یہ کسی نے تاریخ میں دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں کرتا ہوں۔ کبھی دیکھو کہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور پہلی تخلیق جب اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو فلولا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے کہ آخرت بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جسے اللہ نے ایک دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا یہ مجھے گالی دیتا ہے، اللہ، اور یہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، اس کو چاہیے نہیں تھا مجھے گالی دیتا، اللہ اکبر۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کا مجھے جھٹلانا ہے نا، جھٹلانا وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ دوبارہ اللہ نہیں پیدا کر سکتا، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا جھٹلانا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا سوچو تو صحیح کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان؟ ظاہر ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہے، زیادہ مشکل تو پہلی دفعہ پیدا کرنا تھا، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اس سے بھی آسان ہے۔ تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی جواب دیا، جنہوں نے کہا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، تو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے، سادہ سی بات ہے۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم جان چکے ہو اپنی پہلی پیدائش، کہ پہلی دفعہ تم کیسے پیدا ہوئے تم جان چکے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اسی سے کیوں نہیں نصیحت حاصل کر لیتے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، اب اس سے اگلی دلیل فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ، پھر کیا تم دیکھتے نہیں، یعنی بتاؤ تو، ما تحرثون، جو تم بیج بوتے ہو، حرث یحرث، بیج بونا،
کاشت کرنا، تو تم تو بیج بو دیتے ہو نا، کھیت اگانے کے لیے تم بیج زمین میں پھینک آتے ہو، اب وہ زمین میں بیج جا کے زمین کے اندر گل سڑ جاتا ہے، ختم، تم نے تو یہی کیا۔ افرائی کبھی تم نے غور نہیں کیا اس بات؟ بتاؤ مجھے، ما تحرثون، جو تم بیج بو آتے ہو، چھوڑ دیتے ہو زمین کے اندر، بس گیا، ختم۔ انتم تزرعونہ، اس کو پھر اگاتا کون ہے؟ تم تو چھوڑ کے آ جاتے ہو زمین میں۔ اللہ اکبر۔ انتم تزرعونہ، اس زمین سے، اس بیج سے، پھر زمین سے جب کومپل نکلتی ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر جو لگتے ہیں پھل اس کا آتا ہے، جو بھی کھیت، جتنا بھی جو بھی غلہ ہے، آپ گندم، چاول، مکئی، واٹس ایور، جو کچھ بھی ہے، جب وہ زمین میں تم پھینک آتے ہو، پھر وہ اگتا ہے، تو اس کو کون اگا رہا ہوتا ہے؟ ام نحن الزارعون، کیا تم خود اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ام انتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس کو؟ ام نحن الزارعون، یا اس کو اگانے والے ہم ہیں؟ دنیا میں کوئی، میں نے عرض کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ دلائل ہیں جو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مشرک اور کافر بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کو میں اگاتا ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ ہم تو زمین میں پھینک آتے ہیں، اور پھر سب اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب یہ بارش ٹھیک ٹائم پہ ہو جائے گی، اگر صحیح رہے گا موسم، اور اللہ چاہے گا تو وہ اگائے گا، نہیں چاہے گا تو وہ نہیں اگے گا۔ اور وہ یعنی خاص طور پر جتنا بڑا توکل، اچھا توکل ہر کوئی کرتا ہے، اللہ پہ توکل کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ تو کسان جب زمین میں پھینک آتا ہے بیج، اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم بیج پھینک آتے ہو، بو دیتے ہو، اب اس کے بعد وہ کیسے اگتا ہے، اس کو کون اگاتا ہے، اس پر کبھی غور کیا؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ اللہ اکبر، اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما، وہ جو بیج آپ پھینک کے آئے ہیں نا زمین میں، ہم اس کو اگائیں نہ، بلکہ ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، سب چورا ہو جائے، ختم۔ حطاما، تو حطاما کا معنی ہے ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، چورا ہو جانا۔ تو ہم اس کو چورا بنا دیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، اور اگر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، بیج پھینک کے آیا کسان اور وہ نہیں اگا، یہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ اگے گا، وہ نہیں اگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ ریزہ ریزہ کرنے کے کئی معنی، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو بیج بویا تھا وہی زمین میں ختم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ گل سڑ کے مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے اور وہ کوئی چیز اگے ہی نہ، یہ بھی ہو سکتا ہے ریزہ ریزہ ہونا۔ ریزہ ریزہ ہونا یہ بھی ہوتا ہے کہ پودا اگے تو صحیح، لیکن وہ تندرست پودا نہ ہو، اور وہ پھل بھی نہ دے سکے، بلکہ انتہائی کمزور لاغر پودا ہو، اور پورا کھیت آپ دیکھیں کہ وہ لاغر پودوں پر مشتمل ہے اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، یہ بھی حطامہ، سوائے بھوسے کے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے، اور کوئی اس کا فائدہ ہی نہ ہو۔ یا پھر بعض اوقات بیج جو کاشت کیا وہ ٹھیک اگتا ہے، اور وہ ٹھیک اوپر آ رہا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی ایسی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ ساری اس کھیتی کو تباہ و برباد کر کے چلی جاتی ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم اگر چاہیں تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، اور وہ سب چورا بن جائے، کچھ نہ بچے۔ تو بچے گا کیا؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم اگر اس کو اس طرح سے کسی بھی طرح، وہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے جی بجلی کڑکی تھی، میرا جو فصل کا بیج ہے نا وہ کرنڈا گیا، یہ کسان کہتے ہیں بھئی کرنڈا کیا اس کو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما۔ تم کہتے ہو بیج ناکارہ ہو گیا، تو بیج ناکارہ ہونے کی کوئی وجہ ہے، لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم نے اس کو کیا۔ پھر تم کہتے ہو کہ فصل تو ہوئی ہے لیکن اس کو بیماری پڑ گئی، فصل تو ہوئی ہے لیکن وہ ٹھیک پودا نہیں ہوگا، تو یہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما۔ صحیح تندرست فصل بھی ہے، اس کے اوپر ایسی آسمانی آفت آئی، کوئی بارش پڑی، کوئی اولے پڑے، کوئی آندھی آئی، ساری فصل تباہ و برباد ہوگی، لو نشاء لجعلناہ حطاما۔
کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم اس ساری جو کھیتی تم اگائی کھیتی اس کو تباہ و برباد کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں. ہم اگر چاہیں تو اگائیں نہ اگائیں تو وہ اگنے کے بعد تباہ و برباد ہو جائے. تندرست نہ ہو، تندرست ہو تو پھر اس کے اوپر آفت آ جائے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا بنے کہ تمہیں اس کا جو بیج جو بویا تھا اس کا رزلٹ نہیں ملا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. اللہ اکبر. پھر تم حیرانی سے باتیں کرنے لگ جاؤ. بس فضلتم اصل میں تھا فضللتم. پھر تم ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تفقہون. کسی ایک پھل کو دوسرے پھل سے بدلنا. تو جب یہ پھل سے پھل کو بدلنا، اسی سے پھر بات کو بات سے بدلنا، تو مختلف قسم کی باتیں بنانا. تفقہون کا معنی یہ رہ گیا کہ مختلف قسم کی باتیں کرنا، ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری بات، تیسری سے چوتھی بات، تو مختلف قسم کی باتیں کرنا. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. اگر وہ جو کھیتی تم بو کے آئے ہو نا اور وہ نہیں اگی، یا وہ اگی تو تباہ و برباد ہو گئی، تو تمہارے پلے صرف باتیں کرنا رہ جاتا ہے. بیٹھے تعجب سے باتیں کرتے رہ جاؤ. اللہ اکبر. کیا باتیں؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. چٹی پڑ گئی یار، ہم تو تاوان ڈال دیے گئے. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. ہم تو تاوان ڈال دیے گئے. اچھا بھلا میں نے بیج بھی ڈالا تھا، میں نے محنت بھی کی تھی، میں نے کھاد بھی ڈال لی تھی، میں نے سارا کچھ کیا تھا. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ. ہمیں تو چٹی پڑ گئی، کچھ بھی نہیں بچا. محنت بھی ضائع گئی، پیسہ بھی ضائع گیا، بیج بھی ضائع گیا، کھاد بھی ضائع گئی. سوائے اس کے اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ گویا کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. لہٰذا یہ باقی ساری تفصیل اللہ کریم نے اس بات کی تفصیل میں بیان فرمائی ہے کہ کیا تم اگاتے ہو، ام انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا پھر ہم اگانے والے. جب اللہ ہی اگانے والا ہے تو اسی طرح جیسے بارش ہوتی ہے اور کھیتی اگتی ہے، زمین سے بیج کی کومپل نکلتی ہے اور اس طرح سے چیزیں نکل آتی ہیں، یہ امکان آخرت کی دلیل بھی ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب نفخہ ہوگا نا، نفخہ کے مطلب جب سور پھونکا جائے گا. اس کے بارے میں پہلے بڑی تفصیل سے میں نے بات عرض کر دی کہ بعض علماء کے خیال میں نفخے 4 ہوں گے، بعض نے نفخے 3 کہے ہیں، اور بعض کے خیال میں نفخے بس 2 ہی ہوں گے. اور جنہوں نے 3 کہے ہیں ان کے خیال میں ایک نفخہ ہوگا جو گھبراہٹ پیدا کر دے گا، ایک نفخہ ہوگا جس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر ایک تیسرا نفخہ ہوگا جس میں لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جو تم سب لوگ جب بے ہوش ہو جاؤ گے تو دوبارہ جب زندہ ہو کے اٹھو گے تو اس کے درمیان میں 40 کا وقفہ ہے. 40. تو صحابہ نے پوچھا کہ 40 دن کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا 40 دن. تو پھر لوگوں نے کہا کہ 40 سال کا؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہتا کہ 40 سال کا. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا 40 صدیوں کا؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہتا 40 صدیوں. پتہ نہیں کتنا فاصلہ، اللہ کو معلوم. اللہ. تو گویا جنہوں نے کہا کہ نفخے 2 ہی ہوں گے، ان کا خیال یہ ہے کہ نفخہ جو پہلا نفخہ ہے اس کی ابتدا میں گھبراہٹ ہوگی اور اسی سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. تو ابتدا میں نفخہ فضا بھی وہی ہے اور نفخہ صاعق جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے وہ بھی وہی ہے. اور وہ جب دوبارہ جی کے یعنی بے ہوش ہونے کے بعد یا ختم ہو جانے کے بعد جو زمین سے نکلنا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تم اس طرح سے زمین سے نکلو گے، سارے انسان اس طرح سے، پھر بارش ہوگی، سب بے ہوش ہو کے زمین میں ختم. پھر کتنا عرصہ پڑے رہیں گے اللہ کو پتہ. پھر اس کے بعد بارش ہوگی، اور بارش ہوگی اور لوگ زمین سے ایسے نکلیں گے جیسے کھمبیاں نکلتی ہیں اور کومپلیں نکلتی ہیں اور پودے نکلتے ہیں اور کھیتی اگتی ہے، ایسے لوگ سارے زمین سے نکل آئیں گے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، بیج نکلتا ہے، یہ صرف اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی فعالیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ امکان آخرت کی دلیل بھی ہے. جس طرح زمین سے مردہ بیج، ختم ہو چکا بیج، وہ
ایک نکل آتا ہے پانی سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ بھی مردہ مر چکے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ بھی زمین سے نکل آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تباہ و برباد کر دے فضل تم تفکہون، تم حیرت سے باتیں بناتے بیٹھ جاؤ، رہ جاؤ، انا لمغرمون، زیادہ سے زیادہ تم یہی کہہ سکتے ہو کہ ہمیں تاوان ڈال دیا گیا ہے، اور بل نحن محرومون، بلکہ تم کہو گے کہ ہم تم محروم رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بے نصیب رہ گئے، کچھ نہیں ملا، حصہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جو ہے وہ مجبور اور محروم اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تاوان ڈال دیا گیا ہوں اگر وہ کھیتی، وہ جو بیج ڈالا تھا وہ نہ اگے۔ یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ نے، اب اندازہ کریں، عام فہم اور ہر شخص کے ساتھ پیش آنے والے جو واقعات ہیں زمین میں، دنیا میں، ان کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو۔ اب اس سے اگلی دلیل جو اللہ کریم نے فرمائی، افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر پانی کو ہی دیکھ لو، یہ پانی کہاں سے آتا ہے جو تم پیتے ہو؟ افرأیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے دیکھا پھر، الماء، پانی کو، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو؟ اس پر ہی انسان غور کر لینا، پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ وہ اشاعرہ نے کہا ہے نا کہ یہ پوری کائنات اصل میں معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے تفہیم حاصل ہے، میں ہر چیز سمجھ رہا ہوں۔ تو حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اگر تھوڑا سا بھی غور کرے تو ہر چیز میں انسان عاجز ہے اور ہر چیز معجزہ ہے۔ تھوڑا سا اگر غور کرے، جس کو انسان طبیعی قوانین سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اصل میں معجزہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لائٹ آن ہے، تو اگر کوئی شخص کہے، سوال کرے کہ یہ لائٹ، ہم غور نہیں کر رہے نا، اگر کوئی غور کرتے ہوئے ہمیں غور کرانے کے لیے وہ کہے کہ یہ لائٹ کیسے آن ہے، تو ہم سارے کہیں گے پیچھے سے سوئچ آن کیا ہے، یہ تار لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے سوئچ آن کیا۔ اچھا جی، سوئچ میں بجلی کہاں سے آئی؟ چلے وہاں سے تو آپ نے آن کیا تو لائٹ روشن ہوگی، وہاں سے کہاں سے آئی؟ آپ نے کہا پیچھے ٹرانسفارمر ہے۔ اچھا جی، ٹرانسفارمر کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ وہاں کا ہے، کس سے آئی؟ وہ جو گریڈ اسٹیشن سے آئی۔ تو گریڈ اسٹیشن کا کس کے ساتھ؟ ان کا جی پیچھے جو ڈیم بنا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ پانی کی بجلی ہے۔ تو وہاں سے، تو وہاں کیسے بجلی آئی؟ وہ جو پانی چلتا ہے اور پانی چلنے کی وجہ سے جو ہے بجلی بنتی ہے، اور زور سے وہ ٹربائن چلتی ہے تو اس کے اندر سے جب گزرتا ہے تو بجلی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو پانی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پانی اگر ختم ہو جائے اور پانی نہ آئے تو تم کہاں سے لاؤ؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر یہ پانی زمین میں ہی چلا جائے تو پانی کون لے کے آئے گا؟ چلتا ہوا پانی۔ اللہ اکبر۔ جن نسلوں نے صرف وہ دور دیکھا تھا جب کنویں سے پانی لے کے آیا جاتا تھا، پانی کنویں سے نکالا جاتا تھا، بس اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ پانی کسی اور ذریعے سے بھی آ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر وہ آج کے دور میں آ جائیں، جو آج سے کوئی 80-100 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، وہ ان میں سے کوئی آج آ جائے جنہوں نے صرف کنویں کا دور دیکھا تھا، تو وہ اگر آج آ جائے اور آ کے دیکھے کہ ٹوٹی سے پانی نکل آتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ٹوٹی سے پانی نکل آتا ہے اس کو کھولنے سے، بلکہ بعض اوقات ہاتھ قریب کرنے سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے نا حیران کر دینے والی بات، ہے نا عاجز کر دینے والی بات، بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا۔ لیکن ہم چونکہ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں روز چونکہ ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ ہم روز جو ہے وہ کھیتی اگتی ہوئی کھا رہے ہوتے ہیں، ملوں میں جا کے آٹا بن کے ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، ہم موج سے لگے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ کھیتی اگنا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کی وحدانیت کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اگر آپ صرف ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں وہ جو ٹوٹی میں پانی آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، بس تو آپ غور کریں گے اور ہم کہیں گے پیچھے ٹینکی بنی ہوئی ہے جی، ٹینکی بنی ہوئی ہے، ٹینکی میں پانی کہاں سے آتا ہے جی؟ موٹر لگی ہوئی ہے، موٹر لگی ہوئی ہے تو موٹر پانی کہاں سے لاتی؟ زمین سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں پانی ہی ختم ہو جائے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ،
ہو رہا ہے نا، واٹر انڈیکس نیچے جا رہا ہے نا، پانی کا لیول نیچے جا رہا. اور اگر نیچے جاتے جاتے اب تو ہم اور زیادہ گہرا بور کر لیتے ہیں، اور زیادہ گہرا، تو یہ کرتے کرتے اتنا ہی نیچے چلا جائے کہ ہم بور کر ہی نہ سکیں، تو پانی کون لائے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. تو یوں اللہ تعالیٰ جو روزمرہ کی زندگی ہے اس پر توجہ دلا کر توحید کے دلائل بھی عطا فرماتا ہے اور امکان آخرت کے دلائل بھی عطا فرماتا ہے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جو پانی تم پیتے ہو، کبھی غور کیا ہے؟ پانی جب پی رہے ہوتے اس وقت غور کیا کرو یہ پانی کہاں سے آیا. اللہ اکبر. کھانا کھا رہے ہوتے، روٹی کھاتے وقت یہ خیال کر لیں یہ روٹی آئی کہاں سے، اس میں کون کون انوالو ہے، کتنا لمبا پروسیس ہے روٹی بننے میں. بیج گیا زمین میں پھر اس میں اسے کومپل نکلی، پھر پودا بنا، پودے سے پھر وہ بالیاں نکلیں، پھر اس میں سٹا بنا، اس میں دانا ہوا، پھر دانے آئے، پھر اس میں سے کسان نے اٹھائے اور بیپاری نے پھر خرید کے پھر آگے گیا، اور پھر آگے جا کے ملوں والوں کے پاس پہنچا، مل والے کے پاس جا کے پھر بھی آٹا بنا، آٹا بن کے پھر وہ دکان پہ آیا، دکان سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے پیسے دیے، آپ نے آٹا خریدا، اور آٹا خرید کے پھر آ کے کس نے گوندا، کس نے کیا کیا، اور کرتے کراتے روٹی بن کے کتنے لوگ اور کتنا بڑا پروسیس اس میں انوالو ہے. صرف آدمی روٹی کھاتے ہوئے صرف یہ سوچ لینا کہ یہ نوالا جو میرے منہ میں جا رہا ہے اس کے اندر کتنے لوگ، کیا نظام اللہ نے بنایا. سبحان اللہ. تو انسان کو نصیحت حاصل کرنے کی اتنی بات کافی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. یہ جو پانی تم پیتے ہو اس پہ غور کر لو. کبھی دیکھا، کبھی غور کیا؟ أَفَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مرادی معنی یہ ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.